توجہ میری طرف سے، لعمرک اے محبوب مجھے تمہاری زندگی کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم یعمہون البتہ اپنے نشے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کی حیات کی قسم بیان فرمائی ہے اس آیت پاک کے اندر۔ حضور کی حیات پاک کی قسم بیان فرمانا یہ آقا علیہ السلام کے مقام عظیم اور شرف رفیع کی قوی ترین دلیل ہے کہ رب کے ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے اور کتنا اونچا شرف و اعزاز ہے رب کی بارگاہ میں حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب آپ کی حیات پاک کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کئی مفسرین کرام نے لکھا کہ ما خلق اللہ نفسا، اللہ نے کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں فرمائی، کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں فرمائی اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی ذات پاک سے زیادہ رب کی بارگاہ میں معزز ہو، مکرم ہو، مشرف ہو اور اونچے مقام والی۔ ایسی کوئی ذات رب نے پوری مخلوق کے اندر پیدا ہی نہیں فرمائی جو حضور سے زیادہ رب کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہو، اور ما اقسم الا ما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ، اور رب نے کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں فرمائی جس کی حیات کی، جس کی زندگی کی رب نے قسم یاد فرمائی ہو سوائے آپ کی حیات پاک، سوائے حضور کی حیات پاک۔ یعنی رب نے حضور کو جو حیات پاک عطا فرمائی ہے، اس حیات پاک کی شان یہ ہے کہ رب کسی کی پوری کائنات کے اندر نہ آدم کی حیات کی قسم بیان کی، نہ نوح کی حیات کی، نہ ابراہیم کی حیات کی، نہ موسیٰ کی حیات کی، نہ عیسیٰ کی حیات کی، نہ نبیوں میں حسین پیغمبر حضرت یوسف کی حیات کی، رب نے حیات مصطفیٰ کی قسم بیان فرمائی، حضور کی زندگی مبارکہ کی قسم بیان فرما کے بتا دیا، جیسا کہ امام قرطبی الجامع لأحکام القرآن میں فرماتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں ھذا غایۃ التعظیم و نہایۃ البر والتشریف، فرمائیے حضور کی تعظیم کی انتہا ہے، عظمت مقام کی انتہا ہے کہ رب نے حضور کی زندگی پاک کی قسم بیان فرمائی۔ یہ مقام شرف کی انتہا ہے کہ رب نے حضور کی زندگی پاک کی قسم بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اس سے تعظیم کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب ہو کر فرمائے لعمرک اے مصطفیٰ مجھے تیری زندگی پاک کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی پاک کی قسم ہے۔ دلہ نہیں ذرا اونچا بولو اور بغیر کہے بولو سبحان اللہ۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں لعمرک سے مراد بقائک بھی ہے، کیا بقائک، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّدْ، وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّدْ، اے محمد مصطفیٰ مجھے تیری بقا کی قسم، مجھے تیری بقا کی قسم۔ اور کچھ مفسرین نے فرمایا یہاں لعمرک عیشتے کے معنی میں ہے، عیشتے کا، کیا عیشتے کا، اے حبیب مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اور روایت
و شان والے ہیں، اس لیے رب نے آپ کی حیات پاک کی قسم بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، خدا نے ہے وہ تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و بقاؤ کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، یعنی رب نے حضور کے شہر کی بھی قسم بیان فرمائی، رب نے حضور کی کلام کی بھی قسم بیان فرمائی، رب نے حضور کی بقا و حیات کی بھی قسم بیان فرمائی۔ دلے نہ ہو اگر آپ نے ڈیمانڈ سے پاس کر دیا، ذرا توجہ سے بیٹھے، جتنے ذوق سے میں پڑھتا ہوں اتنا ذوق دکھایا کرو، مجھے بھی پتا چلے کہ سچے عاشقان رسول ہیں۔ دلے نہ ہوا کرو، ٹھنڈا رہو، جگاتے جگاتے 6 سال ہو گئے لیکن ابھی تک نہیں جاگے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے کون سبحان اللہ۔ اتنی مستند باتیں اور تفسیروں کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے میں نے بڑی مصدقہ باتیں بیان کی، آپ پھر بھی ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ وہاں ڈھیلے نہیں ہوتے جہاں لوگ ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی دلیل، وہ پچھلوں کو بھی امتحان میں ڈال جاتے ہیں۔ ایسے مقررین کو بڑا ذوق سے سنتے ہو، ذرا علمی باتیں بھی سنا کرو۔ اس لیے ہمارے سنی جو ہے نا ڈھلے ڈالے ہونے کی وجہ سے کہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ دائیں بائیں جانے سے اگر بچنا ہے تو پھر قرآن و سنت کے سننے کی عادت ڈالو، قرآن و سنت سننے کی عادت ڈالو۔ میں عرض کر رہا تھا حضور کی حیات پاک کی، حضور کی حیات پاک کی رب نے قسم بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے تمام خصائص، حضور کے تمام شمائل امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ ریل پیل بند کر دے، بس توجہ سے ادھر میری طرف دیکھیں، اگر یہ ریل پیل کر لیا تو پھر بہتر ہے بند ہی کر دیا۔ کیا فرمایا؟ حضور کے ایک ایک عضو پاک کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، ایک ایک عضو پاک۔ آپ دیکھیں کہیں سرکار کے وجہ پاک کا ذکر ہے، فرمایا والضحیٰ، اور حضور کی زلف پاک کا ذکر فرما کے فرمایا واللیل، حضور کے ہاتھوں کا ذکر فرما کے فرمایا لا تجعل یدک، اور سرکار کی اونوں کے پاک گردن پاک کا ذکر فرما کے فرمایا مغلولۃ فی عنقک، اور سرکار کی لسان پاک کا زبان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما یسرناہ بلسانک، سرکار کے اخلاق مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کی رحمت پاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار نے کنکر پھینکے رب نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سرکار کے صدر پاک اور سینے پاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، سرکار کی پیٹھ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، سرکار کی رضا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور کے قدموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اپنے آقا کی شان پر نہیں بولو گے تو کر بولو گے، اور سرکار کے مازار میں چشمان مقدسہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آقا علیہ السلام کے ہر عضو پاک کی شان سے اور قسم سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، رب نے ایک ایک عضو پاک کا ذکر قرآن میں فرما دیا، اور ایک ایک عضو پاک کا ذکر قرآن میں فرما کر رب نے بتا دیا ہو کائنات والو ایسی ہستی میں نے کہیں پیدا ہی نہیں فرمائی، میں قسمیں اس لیے یاد فرما رہا ہوں، قسمیں اس لیے یاد فرما رہا ہوں، اس لیے کہ قسم ہمیشہ اس کی اٹھائی جاتی ہے جو زیادہ حسین ہو، زیادہ حسین
حسین ہو، فرما حضور سے زیادہ حسین کوئی اور ہوتا تو میں اس کی قسم یاد فرماتا، حضور سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اس لیے تو میں حضور کی قسم یاد فرما رہا ہوں۔ فرما حضور تو ایسے حسین ہیں، فرما چہرہ دیکھو تو چہرہ بھی حسین، زلفیں دیکھو زلفیں بھی حسین، پیشانی دیکھو پیشانی بھی حسین، حضور کے ابرو حسین، حضور کے شفتین حسین، حضور کی داڑھی مبارک حسین، حضور کا چہرہ پاک حسین، حضور کا سینہ پاک حسین، حضور کے ہاتھ مبارک حسین، حضور کے قدم مبارک حسین، حضور کی چال حسین، حضور کی بیٹھک حسین، حضور کا اٹھنا حسین، فرما سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے جاؤ، ایسا حسین و جمیل تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاف گیسو ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرما حضور کے ایک ایک عضو پاک کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا اور حضور کی اداؤں کی قسم یاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کی زلف عنبری کو دیکھتے تو لیلۃ القدر کا اندھیرا یاد آ جاتا، فرماتے ہیں حضور کی مانگ مبارک کو دیکھتے تو رب کعبہ کی قسم صبح کی جلا سامانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے دوڑ جاتی، لگتا ایسا تھا کہ صبح پھوٹ پڑی ہے۔ حضور کی زلفیں لیلۃ القدر کے اندھیرے کی یاد دلاتی ہیں اور حضور کی مانگ مبارک صبح کی یاد دلاتی ہے، صبح کی یاد دلاتی ہے۔ حضور کے گیسوئے پاک کی شان، حضور کے گیسوئے پاک کی اور حضور کے چہرے پاک کی۔ چہرے پاک کا تو عالم یہ کہ حضرت سیدنا حضور کا پورا سراپا بے نظیر و بے مثال، حضرت سیدنا حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت، آپ بیان فرماتے ہیں قصیدہ حمزیہ کے اندر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ، ایک روایت میں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی بھی آنکھ نے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل اور جمال والا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، صحابی کہتا ہے بے عیب پیدا کیا ہے۔ اگر آج صحابی کا بروزن کیا کہتا ہے فلاں عیب ہے تو فلاں نقص ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بھائی یہاں تو نقص تلاش کرتا ہے، یہاں تو نقص کا گمان ہی نہیں ہے، تو عیب تلاش کرتا ہے، یہاں تو عیب کا گمان ہی نہیں ہے کہ سرکار کی ذات میں کوئی عیب پایا جائے۔ فرمایا شمع کے لیے دھواں ہوتا ہے لیکن حضور ایسی شمع ہے فرمایا کہ جہاں دھوئیں کا خیال بھی نہیں آتا، اور فرماتے ہیں کہ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے، پر سرکار ایسے پھول ہیں جہاں خار کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کانٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ سرکار تو ایسے حسین و جمیل ہیں۔ اور حسان بن ثابت نے تو کمال کر دیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے، اچھا ہر عیب کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی عیب، ظاہری عیب، باطنی عیب، مانوی عیب، سوری عیب، یا رسول اللہ علم کا عیب، کمال کا عیب، ہر طرح کے عیب سے رب نے آپ کو پاک منزہ اور مبرہ بنایا ہے۔
اور امام بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو صرف بے عیب ہی نہیں، صرف نقص سے پاک ہی نہیں، کمی سے کجی سے پاک ہی نہیں، بلکہ آپ کو منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ کے حسن و جمال ہو، آپ کے کمالات ہو، آپ کے مراتب ہو، رب نے آپ کے کمالات میں حسن و جمال میں کسی شریک کو بھی گوارا نہیں کیا، آپ کو شریک سے بھی پاک کر دیا، آپ کو شریک سے بھی پاک کر دیا ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رسول اللہ آپ تو ایسا یکتا حسن و جمال ہے، ایسا تنہا حسین ہے، ایسے تنہا حسین ہے، فیہ غیر منقسم، فرمایا کہ جس کے حسن کو رب نے تقسیم ہونے سے بھی پاک کر دیا، تقسیم ہونے سے بھی پاک کر دیا ہے۔ آپ کا حسن تقسیم بھی نہیں ہوتا، تقسیم ہونے سے بھی پاک ہے، رب نے آپ کے شریک سے بھی آپ کو پاک کر دیا ہے، آپ کا کوئی شریک بھی رب نے نہیں بنایا۔ اور حافظ شیرازی کیا کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے بشروں کے سردار، اے حسن و جمال والے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نُبِّرَ القمر، رب نے سورج کو بھی روشنی تیرے چہرے سے عطا کی ہے، رب نے چاند کو بھی اگر روشنی دی ہے تو تیرے چہرے پاک سے عطا کی ہے۔ من وجہک المنیر لقد نُبِّرَ القمر لا يمكن الصداء كما كان حقه، یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، کیا بن جائیں؟ کلمے بن جائیں، اور دریا و سمندر یہ سیاہی بن جائیں، علماء فرماتے ہیں ساری کائنات حضور کا حسن بیان کرنا شروع کر دے، حسن و جمال لکھنا شروع کر دے، کہتے ہیں یہ درخت کلمے بن کر ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر سیاہی بن کر ختم ہو جائیں گے، پر حسن و جمال مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ حضور کے حسن و جمال کا تو عالم یہ ہے، اسی لیے تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کے چہرے پاک کے کیا کہنے، وہ خاتون جس نے حضور کا چہرہ پاک دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ صحابہ فرماتے حضور گئے، دیکھا کہ قافلے والے بیٹھے ہیں، قافلے والوں کو دیکھا سرکار نے تو ان کے اونٹ بھی ساتھ بندھے ہوئے تھے، حضور گئے، حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا، آقا علیہ السلام نے ان سے اونٹ خرید لیا، اونٹ خرید کر لیا، اور سرکار نے ان کے ساتھ قیمت طے کر لی، حضور چل دیے، سرکار نے اونٹ کی مہار پکڑی، مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ جب حضور مدینہ شریف کی طرف چل دیے نا اور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہ آپس میں کہنے لگے ان کا پتہ تو پوچھتے، ان کا نام تو پوچھتے، ان کا ایڈریس تو پوچھتے۔ وہ 4 بندے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم، ایک نے کہا خدا کی قسم میں تو ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، مجھے پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں پوچھ لیتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اور تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری بستی قبیلہ قوم ذات کیا ہے، میں نے پوچھنے کا خیال ہی مجھے نہیں آیا، میں تو ان کے حسن میں چہرے کے جمال میں کھویا۔ بس ان کی زلفیں ایسی تھی، ایسے گھنگریالے بال تھے کہ بس میں ان بالوں کے بل میں پھنس گیا، ان بالوں کے بل میں ایسا پھنسا کہ میں نکلنے ہی نہ پایا، بس میں ان کی زلفیں دیکھتا گیا کہ زلفیں اتنا حسین۔ تیسرے نے کہا ان کا جو قد تھا نا اور اس کے اعضاء تھے ایسے معتدل اور ایسے درمیانے، ایسے پیارے تھے، نہ کسی میں لمبائی تھی، نہ کسی میں چوڑائی زیادہ تھی، نہ کسی کے اندر کمی تھی، معتدل الاعضاء، درمیانے اعضاء والے، اور وہ درمیانے اعضاء بھی بڑے حسین۔ میں تو سر سے لے کر پاؤں تک ان کے سراپوں میں کھو گیا، میں ان کے سراپوں میں کھو گیا، میں ان کے سراپوں کو دیکھتا رہا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ نام پوچھ لوں یا کوئی پتہ پوچھ لوں۔ چوتھے نے کہا یارو بس
وہ جب بولتے تھے نا، بس بولنے کے شہر میں میں ایسا پھنسا کہ میں ایسے بولنے کو دیکھ رہا تھا نا کہ بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، بس مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی پھول کی پتیاں ہیں جو جھڑ رہی ہیں۔ وہ چاروں کے چاروں حضور کے حسن و جمال میں فرشتہ ہو کر، گرفتہ ہو کر ایسے فدا ہوئے کہ انہیں نام پوچھنے کا خیال بھی نہ آیا، پتہ پوچھنے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگے بس یہ اپنے حسن و جمال میں ہمیں پھنسا کے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ وہ سالار قافلہ کی جو بیوی تھی نا، وہ خیمے کے اندر بیٹھی تھی، اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کے کہا، اس نے کہا اسے جھوٹا نہ کہو، دھوکے باز نہ کہو، اگر وہ نہ آیا تو میں ضمانت دیتی ہوں، قیمت میں ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس نے کہا اس کا چہرہ دیکھا ہے، بس چہرہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے اتنا حسین چہرہ رب کسی جھوٹے کو نہیں عطا کر سکتا۔ سے آئے حضور کا نام بلند کرو، ذرا بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضور کے حسن و جمال کے شہر میں وہ ایسے پھنسے، ایسے پھنسے، قصور آپ کا بھی نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ سبحان اللہ کہ حضور کے نام پر ہم نے آپ کو ہاتھ اٹھانا سکھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے حسن میں، حضور کے جمال میں ایسے پھنسے نا کہ انہوں نے نام ہی نہیں پوچھا۔ اور سالار قافلہ کی بیوی کہنے لگی میں ضامن، بس اس نے ضمانت کی جب بات کی نا، اس کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے، وہ کھجوریں لایا ہے، اس نے ان کے سامنے رکھ دیا، کہا اس میں سے کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو، کھا بھی لو اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ حضرات گرامی، حضور کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا سراپا ایسا بے مثال ہے کہ رب ہو کر فرماتا ہے لعمرک اے حبیب مجھے آپ کی زندگی پاک کی قسم، آپ کی حیات مبارکہ کی قسم۔ آپ کھلتے آدھے گھنٹے کے بعد، یہ قصور میرا ہے کہ اتنا جلدی آپ کو اچھے چیز سنانا شروع کر دیتا نہیں، بات سن لو، بات سن لو، یہ میرا قصور ہے کہ اتنا جلدی آپ کو اچھی اچھی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ آدھے گھنٹے کے بعد کھلتے ہو، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ آگے بھی کر لیا جائے۔ آپ آگے نہیں ہو رہے تو ہمیں آگے کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو کہا سبحان اللہ، اتنی نہیں فارغ تھے، سبحان اللہ، ہاتھ پتہ نہیں ٹوٹ دیں گے ڈھانک دیں، ذرا ہاتھ اٹھا دے آپ کو سبحان اللہ۔ لبیک کا نعرہ لگے تھے پہلے چاہ کو لبیک، نہیں پہلے چاہ کو اللہ رسول کے نام سے خود ہاتھ اٹھاؤ، نہیں اٹھی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کروں؟ حضور کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا سراپا دیکھتے جاؤ، خدا کی قسم حسن و جمال کا پیکر ہے، حسن و جمال کا مربع ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا بال مبارک اگر کسی کی قبر پہ رکھ دیا جائے گا رب اس کا عذاب اٹھا دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک دن حضور نے اپنا بال مبارک پکڑا ہوا تھا، ایک بال مبارک، اور حضور نے فرمایا من ازا شعری فعلیہ الجنت حرام،
فرما علی جس نے میرے ایک بال کو اذیت پہنچائی اور توہین کی، رب نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس پر دوزخ واجب ہے۔ اور لوگوں کے بال دیکھو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر زادہ ہو، کوئی جتنا بڑے سے بڑی شان والا ہو، مگر خدا کی قسم جب بال اترتے ہیں تو فقیر کے بال بھی نالی میں ہوتے ہیں، شاہ کے بال بھی نالی میں ہوتے ہیں، گدا کے بال بھی نالی میں ہوتے ہیں۔ فرق نہیں ہو سکتا کہ شاہ کے بال کون سے ہیں اور گدا کے کون سے ہیں۔ میرے آقا کے منہ اقدس کی تو شان یہ ہے کہ حضور کے بال ابھی اترتے نہیں تھے، صحابہ پہلے ہاتھ یوں ٹھل لیا کرتے تھے کہ سرکار کا بال اگر گرے تو زمین پر نہیں، ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اور صرف لے ہی نہیں لیتے تھے بلکہ لے کر محفوظ کر لیتے اور وصیتیں کرتے اپنی اولادوں کو کہ اگر مر جائیں تو ہمارے کفن میں رکھ دینا تاکہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، تاکہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی رکھے تھے، اپنی ٹوپی کے اندر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ کے اندر بھی گئے نا، اسی منہ اقدس کے صدقے اس میں شکست نہیں کھائی، فتح سے ہم کنار ہوئے، کامیابی سے ہم کنار ہوئے، کامرانی سے ہم کنار ہوئے۔ یہ حضور کی منہ مبارک کی شان ہے، منہ اقدس کی شان ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔